یہ انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہنس کے ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین جانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ میں اتنا قابل بھی نہ تھا جتنا میرے اللہ نے نواز دیا مجھے۔ گھر میں جو ماں باپ ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے مرشد ہیں۔ اگر یہ ناراض ہیں تو باہر کے مرشد جتنے بھی راضی کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سن رہے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھا کہ دوسرے مجھے بے وقوف لگیں۔ میں نے بھی خود کو اتنا نیک نہیں جانا کہ باقی سب مجھے گنہگار نظر آئیں۔ اصلیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ لوگ کس قرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جن لوگوں کی مسکراہٹ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، یقین کریں ان کا درد بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے ہمیشہ خوش اخلاقی برتیے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے ہی اچھے بنے، مطلب کے لیے تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر مانگتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارنا چاہتا۔ زندگی کی ٹھوکر بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے لوگوں کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کوئی سبق سکھا جاتی ہے۔ بعض اوقات صحت دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی کبھی یہ ذہنی، دلی اور روحانی سکون سے ملتی ہے۔ یہ ہنسنے ہنسانے اور پیار محبت سے بھی ملتی ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دوائیوں سے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کے رویے سے لوگ یا تو آپ کے قریب آ جاتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اچھا رویہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا میلہ لگا دیتا ہے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہیں۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی بے وقوفی مت کریں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر سچی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی سے مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے میرے دوست، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوستی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔
وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ جب یہ دو لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ جائیں آپ کا وقت اچھا آ گیا ہے۔ پہلا وہ جو آپ کو ہر وقت حوصلہ دیتا رہے، دوسرا وہ جو سب سے چھپ کر آپ کو آپ کے عیب بتائے۔